فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو. اسرائیل سامنے آ کے کھڑے ہو کے چگاڑ مارتا ہے, انسان کے جسم کی سماخ سے لے کر پیر تک کی سارے جگہ پھٹ جاتی ہیں. خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین مجھے ملک الموت کی اصلی حالت دکھا دے, وہ حالت وہ چہرہ مجھے دکھا دے جس چہرے کے ساتھ جس شکل کے ساتھ گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اور میرا خلیل کیا کرو گے الہی ایک مرتبہ تو مجھے دکھا دے. فرمایا میرے خلیل اللہ آگ میں کودنا آسان ہے, چہرہ نہیں دیکھ سکتے, اتنا تحمل نہیں رکھ سکتے, اتنا تم اپنے آپ میں خود اعتمادی نہیں پیدا کر سکتے. الہی تیرا کیا جائے گا, برداشت کر لوں گا. فرمایا او میرے ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے, چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہے, الہی تو دکھا دے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کیا میں تیرا دوست کوئی نہیں, کیا میری دوستی کے کچھ تقاضے کوئی نہیں. الہی جب تو نے مانگا بھلا میں نے کبھی انکار کیا, تو نے کہا آگ میں کود جا, نمرود کے دربار میں میری توحید کا پھلیرا بلند کر دے, اپنی بچی اور اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کے آ جا, ریشم جیسے گلے پہ چھری چلا دے. الہ العالمین تو کہتا رہا میں کرتا رہا, آج میں کہہ رہا ہوں تو کر دے, تیرا کیا جائے گا. پروردگار عالم یار ہونے کے ناطے آج جھولی پھیلا کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا. فرمایا ابراہیم اگر دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے. ملک الموت کو پالی کے کائنات نے آواز دی, جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو جا. ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیا ذرا پیچھے مڑ کو دیکھ, پیچھے مڑ کے دیکھیو, اپنی گردن گھما کے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل کی طرف دیکھا, اتنی زور سے چیخ ماری پہاڑ بھی ہل گئے. ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا. فرمایا میرے خلیل بتا کیا بنی. آنکھوں میں آنسو, چہرے کا رنگ لال ہے, رگیں پھول گئی. کہ پروردگار عالم جہنم کا عذاب نہ ہوتا, کیڑوں کا عذاب نہ ہوتا, سانپ کے ڈسنے کا عذاب نہ ہوتا, الہ العالمین اسرائیل کی چنگھاڑ کا عذاب نہ ہوتا. اسرائیل علیہ السلام کا اس حالت کے اندر, جس حالت میں نے چہرہ دیکھا, اس حالت کے اندر گناہگار کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا, اس کے لیے یہی عذاب کافی تھا. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم رؤوف الرحیم, امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جب انسان کا آخری وقت ہو, اس کی آنکھیں بند ہو, پاس ہو کہ اس کا پیر نہ ہلاؤ, اس کے ہاتھوں کو نہ ہاتھ لگاؤ, اس کے چہرے کو نہ کرو, چھوٹے بچوں کو لے جا کے یوں نہ کرو. آنکھیں کھول کے دیکھ تیری پوتی کھڑی ہے, آنکھیں کھول کے دیکھ تیری بھتیجی تجھے آوازیں دے رہی ہے, ننھی بچی کو پیروں پہ نہ چمٹاؤ. اس وقت مالک کائنات ہے, بندے کے سامنے ہوتا ہے. فرمایا بلکہ کلمے پڑھ پڑھ کے سناؤ, سورہ مزمل پڑھ کے سناؤ. اللہ کا جتنا قرآن پڑھا جائے گا, مرنے والے کو اپنے رب کے پہنچانے کے اندر آسانی ہو جائے گی. پتہ نہیں کون سے حالات کے اندر اس وقت مبتلا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں اس وقت کس چیز کے نظارے کر رہا ہے. خبردار اسے کلمہ طیبہ بھی پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں. جتنا ہو سکتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے سنو. پچھلے دنوں میں خانپور کے اجتماع میں موجود تھا. میں نے کہا حافظ الحدیث والتفسیر حضرت شیخ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھی. ان کے گھر کا داماد کہنے لگا کم و بیش 10 لاکھ زبانی حدیثیں یاد تھی. میں نے کہا میرے عزیزہ, میں نے تو ان کے بارے میں یہ سنا, ہسپتال میں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, ڈاکٹر صاحب اسپیشل ڈاکٹر کمرے میں چیک کرنے آ گیا, فیس کے ساتھ چیک کرنے آ گیا, نبض پکڑی, سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگا, پمپنگ کی, اللہ اکبر, بلڈ پریشر چیک کیا, بالآخر ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بابا جی دنیا سے جانے کو ہے, اللہ اکبر, کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ لو, استغفار کر لو, قرآن پاک کی تلاوت کر لو. اللہ اکبر. سگا بیٹا آگے بڑھا, کہنے لگا ذرا اتنا تو بتا دو بابا آنکھیں کھولے گا کہ نہیں. کا کیا فائدہ, آنکھیں کھولے گا نیانی کو نہیں پہچانے گا, آنکھیں کھولے گا بھائی کو نہیں پہچانے گا, آنکھیں کھولے گا رشتہ دار کو نہیں پہچانے
دے گا، بلکہ میری ڈاکٹری تجربہ یہ کہتا ہے آنکھیں تو کھول لے گا، جو زندگی کے اندر اس نے پڑھانا کیا وہ بھی بھول جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ کے ہٹے، شیخ الحدیث عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس حدیث کو آنکھیں بند کر کے پڑھا کرتا تھا مرنے سے پہلے وہ ساری بھول گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کرسی منگوا لے اور میرے بیڈ کے پاس بیٹھ جا، بیٹھنا تیرا کام ہے، بستر پر لیٹ کر پوری بخاری زبانی سنا دینا میرا کام ہے۔ المرء مع من احب الیہ، علماء اکرام سے پوچھ لینا کہ جس چیز کے ساتھ لگاؤ ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ موت کے گھاٹ قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ اپنی حالت دیکھ لو، مسجد میں رہنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت تو دور کی بات ہے، سال سال ہو گئے قرآن پاک کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں کبھی پڑھا جاتا تھا۔ کجری کے غیور مسلمانوں، تم صبح صبح اپنے پاڑے میں نکلو، صبح صبح اپنے گھر سے نکلو، میں نہیں کہتا تم اپنے بارے میں خود بتلا دو، ہر کوئی بندہ اپنے علاقے والوں کو جانتا ہے، اپنے شہر والوں کو جانتا ہے، تم اپنے بارے میں خود بتلا دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک ایک گلی میں 100 مکان ہے، گانے کی آواز تو آئے گی، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی۔ معیشت ہماری کمزور ہوگی بد نصیبی، تجارت ہماری کمزور ہوگی بد نصیبی، اور رزق روزی تو بڑھتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں جائے نماز بچھنا ختم ہو گئے، ہمارے بچوں نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، ماں نے اللہ کا کلوری کی لوریاں دینا ختم کر دی۔ اور میرے عزیزوں، ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج 70 سال کے بوڑھے کو دیکھ لو، ہاتھ میں ٹچ موبائل لے کے بیٹھا ہے، چلو میاں اس کی مرضی اللہ اسے اور دے دے، لیکن ان بوڑھوں کے ہاتھوں میں تو پیلے رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے دانوں کی تسبیح گلے میں ڈال کے اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ غنی، پوتا کوئی گود میں دے دیتا، دوتا کوئی گود میں دیتا، بیٹی آتی دوتا گود میں دیتی، ابو یہ تیرا دوتا ہے، ابو جان تیرا نواسا ہے، ابا گود میں لے کے کہتا بیٹے کے اللہ، بیٹے کے اللہ، ہونٹ ہلا کرتے تھے، عرش رحمت کا دروازہ کھلا کرتا تھا۔ دور دور تک میرے عزیزوں، تیرے میرے گھر میں اللہ اکبر، بات ایسی بدبختی کی علامت ہے۔ 10 محرم الحرام کو جس دن نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں کٹا، تیرے میرے موبائلوں کے اندر اس دن بھی کھانے کی آواز ہے۔ کبھی سوچا ہی کوئی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بانسری کے بجنے کی آواز آ گئی، نبوت والی چھوٹی انگلیاں کانوں میں دے لی، اور 2 قدم نہ چلے، 10 قدم نہ چلے، 20 قدم نہ چلے، فرلانگ 2 فرلانگ نہ چلے، بلکہ 3 میل تک انگلیاں کان میں ڈالے پیدل چلتے رہے۔ 3 میل کے بعد انگلی کا نکال کہ یہ نہ سنا آواز آ رہی ہے نہیں، بلکہ انگلیاں کانوں میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا اے انس مجھے بتا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے، یہ منحوس آواز جب تک تیری میری دکان میں نہ چلے اس وقت تک دکان کا شٹر نہیں کھلتا۔ ملازم کہتا ہے استاد جی ذرا میوزک لگا لو، سارا دن بور گزر رہا ہے۔ مالک کہتا ہے چنگا جا گانا سنا دے، آج میرا سارا دن بور گزرا۔ امی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ہلکی سی میوزک کی آواز مجھے سنا دو۔ اللہ کی عزت کی قسم نوبت یہاں آ گئی، ہسپتال کے کمرے میں گانے کی آواز ہے، مریض کے کمرے میں گانے کی آواز ہے، ڈاکٹر صاحب آ رہا ہے، کہہ رہا جی جلدی کرو مشین لے کے آؤ، جلدی کرو اس کی اے سی جی کرو، جلدی کرو ای سی جی کرو، جلدی کرو اس کی دل کی پٹی نکالو۔ اس کے موبائل میں بھی گانے کی آواز ہے، ڈاکٹر آنکھیں بند کر رہا ہے، گانے کی آواز ہے۔ اور میرے عزیزوں وہاں کا ملازم، وہاں کی نرس، وہاں کا ملازم ڈسپینسر پیر کے انگوٹھے باندھ رہا ہے، گانے کی آواز ہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزوں ایمبولینس میں جو لے کے جا رہا ہے ڈرائیور کے موبائل میں گانے کی آواز ہے۔ دروازے پر بچے چیخو پکار کر رہی، ہائے میرا ابا کہاں چلا گیا، سینے سے لگا کر چپ کرانے والا اس کے موبائل میں
میں گانے کی آواز ہے، بیوی چوڑیاں توڑ توڑ کے کہہ رہی ہائے کتنے چلے گئے، اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، کلمہ شہادت کے نعرے لگ رہے ہیں، گانے کی آواز ہے، غسل دینے والے کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، نیم کے پتوں میں پانی گرم کرنے والے کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، کفن سینے والا کفن کاٹنے والا اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والا مسجد مدرسے کے اندر، عیدگاہ کے اندر، جنازہ گاہ کے اندر کہہ رہا جلدی کرو جی جلدی کرو صفیں بنا لو، اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان کرنے والا اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، اللہ اکبر کہہ کے امام کی اقتداء میں کھڑا ہونے والا اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، میت کا چہرہ دیکھنے والا اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، قبرستان کی طرف لے جانے والے کندھا دینے والے ان کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، حتیٰ کہ میت سے پہلے اتر کر قبر میں میت کو پکڑ کے اتارنے والا قبر کے اندر بھی موبائل میں گانے کی آواز ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کی جگہ گانے کی آواز ہے، پھول ڈالنے والے کے موبائل میں، پانی چھڑکنے والے کے موبائل میں، للہ ما فی السماوات سورہ بقرہ کا الف لام میم کا رکوع پڑھنے والا اس کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، دعا کرنے والے کے موبائل میں گانے کی آواز ہے، اور 40 قدم بعد جا کر دعا کرنے والا اور میرے عزیزو وہاں بیٹھ کر تعزیتی طور پہ ہاتھ اٹھانے والا موبائل کے اندر گانے کی آواز ہے، قدری کے لوگوں میں نہیں کہتا مجھے بتاؤ اتنا گانا میت کے ساتھ روانہ کیا اسے جنت کے اندر لے کے جائے گا کہ جہنم کے اندر لے کے جائے گا؟ پتہ نہیں کس ہوش کے اندر بیٹھے۔ عرض کی گئی امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا موسیقی کے آلات گھر میں سجنے لگے ہیں، لوگوں کی جیبوں میں بجنے لگے، سمجھ لینا صبح و شام کو کئی قیامت نہ آ جائے۔ شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی، آدمی کے شر کی وجہ سے اس سے شر سے بچنے کے لیے لوگ سلام علیکم کریں گے، زکوٰۃ ٹیکس سمجھ کے ادا کی جائے گی، بچیاں ماں کو ذلیل کرنے لگ گئیں، ابا کی داڑھی پکڑ کے بیٹا نوچنے لگ گیا، اور میں کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ پڑھو تو صحیح قرآن پاک۔ مولوی صاحب حکومت پر تبصرے کرنے کے سے مجھے فرصت ملے تو میں قرآن پڑھوں، مولوی صاحب آپ نے تو بیٹھ کے ڈرانا شروع کر دیا، اللہ اتنا سچ کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے جب میں مروں گا 4 دیگے اترا کے اللہ اکبر بچوں کو بٹھا کے کہا جائے گا ابو جی دعا کرو، اور میرے عزیزو نیا ڈرامہ جب کسی کا انتقال ہو جائے نا، پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج ہے کہ ہمارے تو بڑا رواج ہے، مولوی صاحب بیٹھ جائیں گے آگے آنکھیں بند کر کے، کوئی ادھر کو پرچی دے گا کوئی ادھر کو پرچی دے گا، اس پہ لکھا ہوگا 5 قرآن کا ثواب 70 قرآن کا ثواب، اتنے بھی ہے ماشاء 200 قرآن کے ثواب۔ اس بندے سے پوچھو کہ زندگی میں تو نے وضو کیا جو قرآن کا ثواب دے رہے اتنے آپ، تیرے گھر میں قرآن ہے بھی؟ باپ ہمارا اگلے دن بچے نے پورے کنجری کی مسجد چھان ماری، بابو جی مولوی جی 200 روپے جیب میں ڈال دیا، ثواب دے دو جی۔ مولوی صاحب کہنے لگے میرے کو تو ہے کوئی نہیں، دوسرے مدرسے سے پتہ کرا دوں بھائی، یہ کرایہ کا سامان دے رہے ہیں ثواب ہے؟
انہوں نے کہا اچھا مولوی صاحب دوسرے مدرسے سے پتہ کرا دو. انہوں نے کہا بھئی میرا بڑا پکا نمازی تھا, انتقال ہو گیا, میرے مدرسے کے بچے تو چھٹی پہ گئے ہیں, تو کچھ ثواب ہے؟ انہوں نے کہا جی جتنا مرضی لے لو, میں کہنا پڑھ کے دینا. انہوں نے کہا دے دے, ذرا سوچ سمجھ کے دی. انہوں نے کہا لکھ لو 370 قرآن دا ثواب. لکھا انہوں نے پرچی پر, دوسری جگہ ٹک 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 بٹن دبانے کا, حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ثواب نہیں لینا. انہوں نے کہا جو پہلے دیا, کہا یہ کم ہے اور لے لے. کاغذ قلم چھوڑ کے مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بس کرو جی 370 ہو گئے, ابو نو جنت پہنچانا, جنت تو اگے نہیں پہنچانا, تہاڈی مہربانی. اتنا بڑا غلط دھندا مرنے والوں کے ساتھ. علماء اکرام نے فرمایا لوگوں اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں. ابو جان کا انتقال ہو گیا, امی جان کا انتقال ہو گیا, فرمایا لوگ دعا کر کے آ گئے, لوگ جنازہ پڑھ کے آ گئے, بیٹا کیا کرے؟ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں, جو بچہ باپ کے میت کے اترے ہوئے کپڑے کو یوں کر کے پکڑے آئے گا, یہ قبر پہ جائے گا. جو باپ کی میت کے پاس نہ کھڑا ہو, کہتا مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ رات کی تاریکی میں اور عصر کے بعد قبر پہ جا کے آنکھیں بند کر کے ابو جی سے باتیں کر کے آئے گا. صحابی رسول آئے, کہنے لگے قبری والے موت سے ڈر لگتا ہے, آپ نے فرمایا تیرا آگے لگا کچھ نہیں. کہا جی مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. فرمایا صدقے کیا کر, خیرات کیا کر, راہ اللہ میں دیا کر, اپنے دل کو نرم کر لے. فرمایا چیزیں آگے بھیجا کر, مال کپڑا مکان آگے بھیج دے. فرمایا جس چیز پہ مال لگے گا اس کی قدر دل میں آوے گی, اس کی محبت دل میں آوے گی, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دے. دنیا تجھے اچھی نہیں لگے گی, موت تجھے اچھی لگ جائے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, علماء کرام موجود ہے, اللہ کبھی پیشی معاف فرماوے. فرمایا ابو کا انتقال ہو گیا, امی جان کا انتقال ہو گیا. فرمایا ہزاروں کا مجمع, برادری جنازہ پڑھ کے واپس آ گئی, رشتہ دار سگیا قبرستان کے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے. سگا بیٹا تیری ذمہ داری کیا ہے؟ جس کے ذمہ مکان لگا گئے, جس کے لیے دکان بنا گئے, جس کے لیے بیگ بیلنس چھوڑ کے گئے, حتیٰ کہ اپنے انگوٹھی چیک بک پر لگا کر دے کے چلے گئے, تیری مرضی جیسے مرضی پیسے سے کھیلیو. خدا پاک کی قسم ہے اس سگے بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے, جب تک ایک اونٹ ذبح کر کر اس کی کھال اتار کر اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر جتنی دیر میں تقسیم نہیں کر دیا جاتا, اتنی دیر تک بیٹے کو ماں باپ کی قبر سے اٹھنے کی اجازت نہیں. وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے. بھرے میلے کو چھوڑ کے ماں باپ یہاں آئے, میت قبر کے کوٹھڑے کے اندر تنہائی محسوس کرے گی, فرشتہ سامنے آ کر من ربو کا سوال کرنے لگ جائے گا. بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھے گا, درود شریف پڑھ کے آنسو بہائے گا, قل اللہ پڑھ کے روئے گا. خدا پاک کی قسم ہے جیسے پول کا کنیکشن موبائل میں آتا ہے, تیری زبان کا کنیکشن باپ کے سینے میں جائے گا. سبحان اللہ. پورے کنیری والوں نے, پورے صوبہ سندھ والوں نے, پورے پنجاب والوں نے, پورے بلوچستان والوں نے, پورے سرحد والوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. 10 محرم کا چاند چڑھا, ٹرالیاں مٹی کی قبرستان کے باہر گر گئی. اور مجھے ایمانداری سے بتاؤ 25 روپے کا دابڑا جو 200 روپے کا 10 محرم الحرام کو قبر پر مٹی ڈالنے کا ملے گا, مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس امت پر کرونا وائرس نہ ہے تو اور کیا ہے؟ کسی لے کے جا رہے ہیں, دابڑے لے کے, پانی کے لوٹے لے کے جا رہے ہیں. 3 گھنٹے باپ کی قبر کی لپائی کی توفیق ملی. خدا پاک کی قسم قل اللہ پڑھنے کی توفیق کی خدا نے نہ دی. پانی کے پیالے رکھ کے جا رہے ہو, مکھانے ڈال کے جا رہے ہو, پھولوں کی پتیاں ڈال کے جا رہے ہو, 3 گھنٹے باپ کی قبر سجا کے جا رہے ہو, پھولوں کی چادر ڈال کے جا رہے ہو. جب وہاں سے نکلا چیخ ماری تیرے میرے ابا نے, کہا اے ظالم قبر کے اوپر تو سجا کے چلا گیا, قبر کا اندر بھی سجا کے چلا جاتا. ابا جان قبر کو اوپر پھولوں سے سجا دیا, میں نے چوہاروں سے سجا دیا, میں نے مکھانوں سے سجا دیا. ابا جان قبر اندر کیسے سجاؤں؟
فرمایا بیٹے پھول سارے اتار کے لے جا، پتیاں ساری لے جا، پانی جو چھڑکاؤ کیا سارا لے جا۔ اے میرے بچے 3 مرتبہ یہاں کھڑے ہو کر سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام تھا، پورے قرآن کا ثواب بنا کر قبر میں بھیج دینا خدا کے ذمہ تھا۔ ہر طرف ظلم کا بازار گھروں میں نحوست ٹپک رہی ہے۔ ادھر جس کو جنازے پہ کندھے پہ چھوڑ کے آئے اسے سکون نہیں، جو کندھے پہ چھوڑ کے آئے گھر میں انہیں سکون نہیں۔ وہ مال مال کرتا چلا گیا، یا مال مال کی انہوں نے گھر کے اندر ڈٹ لگا دی۔ کیا مال کام آئے گا؟ کیا اولاد کام آئے گی؟ کیا پیسہ کام آئے گا؟ آج سے 6-7 مہینے پہلے میں مری میں تقریر کر کے راولپنڈی آیا، مجھے کہا حضرت جی 10 بجے بیان ہے، بیٹھا رہا، رات 2:45 بجے 2:40 پہ میرا نمبر آیا۔ ان دنوں میں 3:25 پہ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی۔ میری گاڑی جب مدرسے میں مسجد میں جلسہ گاہ میں آنے لگی، ادھر مسجد کا دروازہ سامنے قبرستان کا گیٹ تھا، میں نے کبھی ادھر دیکھا 8-9 ملک پاکستان کے خطبہ تھے، 5-4 نعت خان تھے، 3-4 قرۂ کرام تھے، نقیب محفل تھا۔ میں نے کہا ہر بندہ کسی نہ کسی موضوع پہ بول کے چلا گیا ہوگا، عبدالحنان تو جا کے کس موضوع پہ بولے گا؟ تجھے کیا پتا پچھلا کیا سنا کے گیا، اس سے پچھلا کیا سنا کے گیا؟ عبدالحنان تو جا کے کیا بولے گا؟ میرے اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، میرے ممبر پر جا کے خطبہ پڑھا، قرآن میں پاک پڑھا، درود شریف پڑھا۔ میں نے کہا اے لوگوں سامنے قبرستان ہے، ادھر تم بیٹھے درمیان میں تمہارے پاس بیٹھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری گاڑی قبرستان کی دیوار کے پاس سے آ رہی تھی، مجھے کردے کہنے لگے، تیری امی کہنے لگی، تیرے ابو کہنے لگے، تیرے بہن بھائی کہنے لگے، تیرے رشتہ دار کہنے لگے عبدالحنان جا کے جلدوں کے پاس چلا جا، میرے بیٹے کو جا کے کہہ دینا جلسہ گاہ میں تیری تقریر سننے کے لیے بیٹھا، میرے ابو سے جا کے کہہ دینا، میرے بھیا سے جا کے کہہ دینا، میرے شوہر سے جا کے کہہ دینا جب سے قبر میں اتار کے گئے ہو ایسی بھی کیا بے وفائی کبھی آگے پھیرا ہی نہیں پا رہا ہے۔ کبھی تو آتے لوٹ کر۔ میں نے کہا میاں اتنا مال چھوڑ کے آیا، اتنی جائیداد چھوڑ کے آیا، ان کے پاس فرصت ہے؟